اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ہم نے تاریخ علماء میں ایک کوشش یہ کی ہے کہ تاریخ غیبت کبریٰ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ غیبت کبریٰ کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نائبین اور ان کے غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو بزرگ علماء گزرے ہیں یا جن کی خدمات رہی ہیں، مرجعیت کی تاریخ کلی طور سے، اور ایک بعض جو بزرگ علماء جن میں کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہا ہے کسی بھی حوالے سے، علمی لحاظ سے، ان کی زندگیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، ان کی حیات، ان کا اسلوب زندگی، ان کا کنٹریبیوشن، اس سے متعلق گفتگو کی جائے۔ اور ہم نے 1970 تک کے حالات کو پیش کیا۔ آغا حکیم آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، محسن الطباطبائی الحکیم جو ہیں، ان کی زندگی تک جو پیش کیا کہ ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بے انتہا سعادت بخشی کہ انہوں نے مرجعیت کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا اور بڑی بڑی کتابیں بھی لکھیں، اور ان کا ایک عوامی نقطہ نگاہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، عوامی آدمی تھا۔ بیچ میں ہمارے کافی پروگراموں میں بریک آئی اور میں مسلسل سفر میں رہا، محرم سفر وغیرہ، پھر اس کے بعد واپس آنے کے بعد بھی پھر پاکستان کا ایک کوئٹہ کے شہداء کے سلسلے میں سفر رہا، پھر ایام فاطمیہ کے لیے میں کینیڈا وغیرہ چلا گیا، پھر زیارات میں چلا گیا عراق ایران۔ اس دفعہ نجف جانے کے بعد ہمیں موقع ملا، ہم لوگ پرانے نجف کے حصے میں گئے جہاں پہ قدیمی نجف کے جو گھر تھے، اور آگے بڑے بڑے مراجم وغیرہ کے وہاں پہ مکان وغیرہ دیکھے، ان کی قبور کو دوبارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو آغا حکیم کا مدرسہ، ان کی قبر جو ہے ان کے مدرسے میں ہے، اور ان کے علاوہ ان کی زندگی کے اندر آغا برجردی کے بعد 1960 یا 62 میں 61-62 میں انتقال ہوا ہے برجردی کا، تو اس وقت 10 مراجوں کے نام آئے سامنے، جس میں آغا حکیم کا نام بہت ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ آغا حکیم بہت بارز شخصیت تھے، اور آغا حکیم کے علاوہ جو بہت سے مراجع سے میں ان کے نام پیش کر چکا ہوں، ان میں نجف اشرف کے اندر ایک مرجع تقلید تھے آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی۔ آج ان سے متعلق کچھ پیش کریں گے پروگرام، اور آئندہ پروگرام آنے والے دنوں میں پھر آغا مرعشی کا، خمینی کا، آغا گلپاگانی، آغا عراقی وغیرہ، اور دوسرے علامہ طباطبائی، مختلف جو ہے علماء مراجوں کا ہم پروگرام پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ان قریب یہ سلسلہ جو تاریخ علماء ہے اس پروگرام کو ایک اختتام تک پہنچا دیں گے۔ آغا خوئی 1899 میں ان کی ولادت ہوئی، 1899، اور 1992 میں 1992 میں ان کا انتقال ہوا، 93 سال ان کے سن تھا۔ خوئی کے مقام پہ تبریز کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں، یعنی ایک چھوٹی سی بستی ہے اور چھوٹا سا شہر ہے خوئی کے نام سے، وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد سید علی اکبر خوئی، سید علی اکبر موسوی خوئی تھے، جو بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کو خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جو مرجع تقلید بنے گا۔ تو ان کے والد بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بزرگ عالم دین تھے، مسن، بہت جید عالم دین تھے۔ ان کے آغا خوئی کے جب ان کا ولادت ہوئی تو انہوں نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کی علم دین کے لیے، ان کو کم سنی میں قرآن ختم کروایا، اور ان کو بہت ادبیات عربی وغیرہ مختلف چیزیں سکھائیں، اور 13 سال کی عمر میں خوئی سے ان کو نجف اشرف کی طرف روانہ کر دیا۔ اور جب 13 سال کی سن میں جب آغا خوئی نجف اشرف آئے تو آنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے اپنی ستوحات کی کتابیں ختم کی، اور بہت کم سنی ہی میں 13-14 سال ہی کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں آغا نائینی مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین نائینی کے درس خارج میں آنے لگے، اور اس وقت بے انتہا قابل تھے۔ 25 برس کے تھے جب آغا نائینی کا دوسرا درس خارج کا دورہ جو چل رہا تھا، یہ پہلا دورہ تھا۔ 2 لوگوں نے ان کی تقریرات لکھی ہیں آغا نائینی کی، ایک آغا مرحوم کاظمینی نے اور دوسرے آغا خوئی نے۔ تو آغا نائینی کی تقریرات سے، یعنی ان کے درس خارج اصول کو لکھتے تھے، اور آغا نائینی کا ان کی مرجعیت بھی تھی، اور ان کا اصول فقہ کا درس بہت مشہور تھا نجف اشرف میں، اس کو آغا خوئی لکھا کرتے تھے، اور جا کے استاد کو پیش کیا۔ استاد نے سب کے دیکھنے کے بعد کہا درس کو کہ آغا خوئی کا درس خارج میں چھپواؤں گا، اور وہ اجود التقریرات کے نام سے سید ابوالقاسم الخوئی نے جو تقریرات لکھی آغا نائینی کی، اجود التقریرات، وہ باقاعدہ چھپیں،
اور 25 سال کے تھے اس وقت آغا خوئی جب یہ جو تقریرات ان کے نام سے چھپیں، اور وہیں سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ آئندہ کا بہت بڑا عالم دین اور بہت بڑا مدرس، بہت بڑا مرجع بننے والا ہے ان کی جوانی میں۔ اور اس دوران وہ مدرس بھی تھے، بہترین قابل مدرس تھے، اور ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے، اور تقریرات کہا کرتے تھے آغا نائینی کی، اپنی ستوحات عالیہ پڑھایا کرتے تھے، رسائل مقاصد وغیرہ کفایہ پڑھاتے تھے، اور بہت ہی کم سنی ہی کے اندر ان کا اجتہاد سب کے لیے مسلم تھا۔ 24-25 سال کی عمر میں سب ان کو مجتہد مسلم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ مجتہد مسلم، اور اس دوران ان کی اور بہت سی کتابیں چھپیں۔ آغا خوئی 37 سال کے تھے جب انہوں نے درس خارج شروع کیا، درس خارج کہنا شروع کیا، اپنا درس خارج، اور چند ہی برسوں کے اندر آغا نائینی اور آغا ابوالحسن اصفہانی کی زندگی ہی کے اندر ایک بہترین نایاب مدرس کے طور پہ سامنے آیا۔ جب 1946 میں آغا ابوالحسن اصفہانی کا انتقال ہوا تو اس وقت آغا خوئی 47 سال کے تھے، اور اس وقت ان کی مرجعیت مطرح ہوئی نجف کے اندر، یعنی جب قم میں اعلان کر دیا گیا ابوالحسن اصفہانی کے بعد آغا بورجردی کی مرجعیت کا، تو باقاعدہ نجف اشرف میں بحث ہوئی کہ ٹھیک ہے آغا بورجردی قم میں ہے، نجف مین حوزہ ہے، تو یہاں پہ بھی کسی کا اعلان کیا جائے۔ تو سب مدرسین کے متعلق بحث ہوئی، سارے مدرسین جمع ہوئے، کہا کہ بھئی کون ہے سب سے زیادہ قابل مرجع، اس کی زعامت کا اعلان کیا جائے۔ تو آخر میں بحث ہوئی اور آغا حکیم کا نام پیش کیا گیا 1946 میں۔ آغا حکیم کے پاس گئے، کہا کہ آپ کا نام، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی اور کا نام مطرح کیا گیا تھا۔ آغا حکیم کا تدبر بہت زیادہ مشہور تھا، تو کہا کہ ہاں آغا سید سید ابوالقاسم خوئی کا۔ تو کہا پھر لوگوں نے آخر میں فیصلہ کیسے کیا؟ کہا کہ بھئی لوگوں نے کہا کہ وہ اصول میں زیادہ قابل ہے اور آپ فقہ میں، اور جو فقہ میں زیادہ قابل ہوتا ہے وہی اعلم ہوتا ہے۔ بعض کا جیسے آغا خوئی کا اپنا نظریہ تھا کہ نہیں، جو اصول میں زیادہ قابل ہو وہی اعلم ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر زعامت سید ابوالقاسم الخوئی کا اعلان کر دیا جائے۔ آغا حکیم اور آغا خوئی کی بہت زیادہ قرب تھا آپس میں، تو آغا خوئی کی 1946 میں زعامت کا اعلان کیا گیا، اور 1992 تک 92 تک یعنی 46 ایئرز آپ کی زعامت رہی۔ یہ تاریخ تشیع میں سب سے طولانی زعیم حوزہ علمیہ، سب سے طولانی مدت کے لیے آغا خوئی رہے، اور سب سے زیادہ درس خارج کے دورے، یعنی ایک سیٹ آف مجتہدین بنانے کے لیے 6 سے 8 سال لگتے تھے، اور 6 سے 8 سال میں درس خارج ختم کرتے تھے، یہ مجتہد بن گئے، پھر اگلا بیچ آ گیا، پھر تھرڈ بیچ، ایسے تو 6 بیچ آغا خوئی نے مجتہدین کے تیار کیے، 7واں بیچ تیار کر رہے تھے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھانا بند کر دیا اپنی بیماری علالت کی وجہ سے۔ تو سید القاسم الخوئی کی مرجعیت ایک بہت ہی بڑی مرجعیت تھی، اور ان کا درس اور بحث بہت مشہور تھی۔ اس دوران ان کی بے انتہا کتابیں چھپیں۔ ان کو بہت شوق تھا کہ نجف اشرف میں تفسیر کا ایک درس رائج ہو۔ ان کے استاد آغا بلاغی جو ہیں ان کی تفسیر بھی تھی، جنہوں نے تفسیر مکمل نہیں لکھی تھی لیکن وہ تفسیر لکھ رہے تھے، اور وہ اس دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آغا خوئی کو ہمیشہ شوق تھا کہ ایک درس تفسیر رائج ہو، اور وہ ہمیشہ آغا محمد حسین کاشف الغطا سے کہا کرتے تھے، شیخ محمد حسین کاشف الغطا سے، جو پوتے تھے ظاہراً آیت اللہ شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا کے، ان سے ہمیشہ کہا کرتے تھے آپ درس تفسیر شروع کریں، میں آپ کے درس میں آ کے بیٹھا کروں گا۔ تو لوگ کہیں گے سید ابوالقاسم خوئی ان کے درس تفسیر میں جاتے ہیں، تو آپ کے درس تفسیر میں سب آنے لگیں گے، اور آپ کا درس تفسیر جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس حد تک جو ہے ان کو شوق تھا کہ درس تفسیر ہو۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی آغا خوئی نے شروع کی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، جب گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو چند سال بعد انہوں نے کہا میں درس تفسیر پڑھاؤں گا، آپ لوگ میرے درس تفسیر میں آئیں۔ تو اس دوران کیونکہ درس تعطیل تھے، فقہ و اصول کا درس نہیں ہوتا تھا، تو آغا خوئی نے تفسیر کا درس کہنا شروع کیا، اور اس میں بڑے بڑے قابل ان کے جو شاگرد تھے وہ سب مرزا علی الغروی، آغا ثانی وغیرہ سب جانے لگے، آغا اسحاق فیاض وغیرہ جب جانے لگے تو وہ انہوں نے بہترین تیاری کر کے درس کہا تفسیر کا، اور وہ مقدمہ تفسیر اور وہ جو درس تفسیر تھا وہ البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے انہوں نے باقاعدہ وہ خود مرتب کیا، اس کو لکھا اور اس کو پھر چھاپا۔ جو پہلی جلد ہے البیان فی تفسیر القرآن، بس وہ ایک ہی جلد رہی، اس کے بعد پھر اگلی جلدیں نہیں آئیں۔ وہ بہترین تفسیر ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، ضخیم کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن، سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اس میں۔ تو وہ جب بعد میں درس تفسیر کہنے لگے تو کہا کہ بھی آپ لوگ سب آئیں، آپ لوگ میرے درس تفسیر میں کیوں نہیں آتے؟ پھر اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، فقہ و اصول کا درس خارج کہنے لگے، تو شاگردوں نے کہا آپ کہ ہم فقہ و اصول میں آئیں گے، تفسیر تو مجتہد کا کوئی کام نہیں ہے، آپ یہ تو چھوٹے مدرسین پڑھاتے ہیں تفسیر۔ انہوں نے کہا کہ اگر قابل لوگ نہیں آئیں گے تو پھر میں بھی تیاری نہیں کروں گا، اور میں سطحی سے درس تفسیر نہیں کہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ قابل طلباء علماء مجتہدین آئیں
تاکہ پھر میں تیاری کر کے آؤں، تاکہ میں جواب دے سکوں، اچھے اچھے اشکالات ہوں اور بہترین تفسیر بنے۔ تو لوگ نہیں آئے، جس میں پھر انہوں نے درس تفسیر اپنا بند کر دیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے علم رجال کے اوپر درس کہنا شروع کیا، اور علم رجال کے اوپر پھر ان کی کتاب معجم رجال الاحادیث ایک مرتب ہوئی 24 جلدوں پہ علم رجال کے اوپر انسائکلوپیڈیا کوئی نے لکھا، وہی پڑھاتے جاتے تھے، اس کو لکھتے جاتے تھے، اور وہ پھر ایک باقاعدہ انسائکلوپیڈیا بن گیا معجم رجال الاحادیث کے نام سے، معجم رجال الاحادیث۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے المیزان دیکھ لی تھی اس لیے لکھنا بند کر دی، نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ المیزان میں اسلوب علامہ طباطبائی کا الگ ہے اور آغائے خوئی کا اسلوب البیان میں بالکل الگ ہے، ان کا اصولی ایک تھا، ان کا فلسفی ایک اسلوب تھا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرجعیت کی وجہ سے فرصت نہیں ملی، نہیں، اگر فرصت نہیں ہوتی تو پھر معجم رجال الاحادیث کیسے لکھتے؟ تو درست جو واقعہ ہے، جو میری اپنی تحقیق ہے، اس میں نے آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی اس کو پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھے قابل طلباء کے نہ آنے کی وجہ سے ان کا درس تفسیر تعطیل ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ پھر علم رجال پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ہر موضوع پہ ان کی کتاب ہے، تفسیر پہ بھی ہے، پھر اس طرح سے انہوں نے اصول کے اوپر ان کی اپنی تقریرات ان کے شاگردوں نے لکھی، آغا فیاض نے لکھی، اور بہت سے ان کے شاگردوں نے لکھی ان کی تقریرات۔ المحاضرات کے نام سے 5 جلدیں ہیں، پہلی بحث، اور پھر مصباح الاصول مباحث الفاظ پہ المحاضرات ہے، اور اصول عملیہ کے اوپر 3 جلدیں ہیں مصباح الاصول۔ ان کی اپنی تقریرات بے انتہا چھپیں، 43 یا 45 والیومز میں، 43 یا 45 جلدوں میں ان کا فقہی دورہ چھپا، العروۃ الوثقیٰ پہ انہوں نے کہا، التنقیح کے نام سے پہلی جلد ہے، اجتہاد و تقلید پہ 10 جلد، طہارت پہ 1 جلد جو ہے وہ، صلاۃ پہ باقی جلدیں ہیں، مستند العروۃ الوثقیٰ۔ التنقیح ان کے شاگرد مرزا علی الغروی نے لکھی، پھر آگے مرتضیٰ برجردی نے لکھی کئی جلدیں، پھر اور بہت سے مختلف مدرسین نے ان کے خارج فقہ کو لکھا، مقاصد پہ ان کا درس خارج 7 جلدوں میں چھپا۔ مختلف موضوعات کو انہوں نے پڑھایا، اور ہر موضوع پہ ان کی کتاب منہاج الصالحین اور بہت سی کتابیں ان کی مختلف موضوعات پہ چھپی ہیں، اعجاز قرآن پہ، جو تقریباً 100 کے قریب ان کی کتابیں بنتی ہیں جو چھپی ہیں۔ یہ خوئی کا ایک علمی دور تھا، ایک جب ان کا بیان، ان کا بہت برجستہ بیان تھا، حاضر جواب تھے بے انتہا، اور حاضر جوابی کے علاوہ ان کا بیان بہت اچھا تھا، ان کے پڑھانے کا اسلوب لوگ بہت پسند کرتے تھے کہ بہت مرتب ایک بڑی تحقیق کر کے، تیاری کر کے ہر روز درس خارج پڑھانے آیا کرتے تھے، مجتہدین جس میں بیٹھتے تھے، تو لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوتے تھے، اور ان کے علم، ان کے تحقیق، ان کے اجتہاد کی بحثیں لوگ سن کے بہت متاثر ہوتے تھے کہ انہوں نے واقعاً بڑی محنت سے ایک درس خارج کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حوزہ انہوں نے بنوایا پوری دنیا کے اندر، ان کی مرجعیت کیونکہ پھیلی پھر تو ان کے کہنے فارس سے تھائی لینڈ وغیرہ میں ان کے مراکز ہیں، پاکستان میں اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، بمبئی میں بہت بڑا انہوں نے مرکز بنایا، لندن میں الخوئی فاؤنڈیشن بنا، نیو یارک میں، اور نیو یارک کے علاوہ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں، مونٹریال وغیرہ میں، افریقہ کے بہت سے علاقوں میں، دبئی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، خود عراق میں بہت سی جگہوں پہ، ایران میں بے انتہا، اصفہان میں بہت بڑا ان کا مدرسہ اور بہت سلسلہ ہے، مشہد میں، تہران میں، قم میں پورا ایک چھوٹا سا شہر بنایا انہوں نے، ایک شہر کے مدینہ العلم کے نام سے مدینہ العلم بنایا، جس میں بے انتہا انہوں نے مکان بنا کے دی علماء طلباء کے لیے کہ جب تک یہ پڑھتے رہیں گے قم میں تو 5 سال تک رہ سکتے ہیں، 5 سال کے بعد وہ دوبارہ تجدید کروائیں، ایک اور 5 سال، 10 سال کے بعد ان کو مکان خالی کرنا ہے، پھر وہاں پہ اور آ کے علماء طلباء رہیں گے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا میں ان کے پروجیکٹس چلے، اور بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے بنائے، اور کامیاب پروجیکٹس بنائے، چلائے۔ ان کی مرجعیت بہت طولانی مرجعیت تھی، آغا حکیم کے انتقال کے بعد 1970 میں بہت بڑی مرجعیت کے حامل تھے، اور خصوصاً جب انقلاب اسلامی ایران آئے 1979 میں، تو اس کے بعد پھر ایک تقلید کی طرف امام خمینی انقلاب کے بعد رجحان بڑھنے لگا، اور جب رجحان بڑھا تو آغا خوئی کا کہ شاگرد پوری دنیا میں تھے، اس لیے ان کے شاگردوں کی وجہ سے ان کی تقلید بہت زیادہ رہی، ہندوستان میں زیادہ لوگ ان کے مقلد تھے، افریقہ میں، مڈل ایسٹ وغیرہ میں، یورپ امریکہ میں، ہر جگہ پہ ان کے مقلدین تھے، اور ان کے مقلدین نے پھر جو ہے جب کنٹریبیوٹ کیا خمس وغیرہ، تو اس خمس کے پیسوں سے انہوں نے بہت بڑے بڑے پوری دنیا میں پروجیکٹس بنائے، چلائے، جو آج تک باقی ہیں، اور آج تک ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ اور ہیڈ آفس انہوں نے پھر ان کے بیٹے وغیرہ یہاں پہ آئے، اور انہوں نے یہاں پہ ہیڈ آفس بنایا، جو آج تک ہیڈ آفس الخوئی فاؤنڈیشن کا لندن میں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی وغیرہ بھی بنائی انہوں نے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے بنی، اور بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس جو پوری دنیا بھر میں ان کے نام سے چلے، کتابوں کے علاوہ۔
اور ان کے ایک عراق میں مسجد خضرہ میں حرم کے بالکل متصل ایک مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور وہیں پہ درس دیا کرتے تھے، اور وہیں پہ پھر ان کی اس کے ساتھ حرم کے رواق میں ایک حرم حضرت امیر المومنین کے حرم کے چاروں طرف جو کمرے ہیں ان میں سے ایک کمرے کے اندر ان کی قبر ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اسی مسجد کے ساتھ کہیں حرم امیر المومنین کے پاس جگہ دی جائے، تو اس کی بالکل مسجد کے اور حرم کے بیچ میں جو کمرہ ہے وہاں پہ ان کی قبر ہے اور وہیں پہ ان کو دفنایا گیا 92 میں، اور آیت اللہ سیستانی نے ان کا جنازہ پڑھایا 92 میں۔ ان کا جب انتقال ہوا اگست کا مہینہ تھا، پہلا ہفتہ تھا اگست کا، صفر کا مہینہ تھا جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کے 7 بیٹے تھے، بیٹیاں وغیرہ سب، داماد ان کے بڑے بڑے قابل علماء، آغا نائینی کے پوتے جو ہیں وہ ان کے داماد جیسے قم میں ہوتے ہیں، اور آغا فقی ایمانی جو اصفہان میں ہوتے ہیں وہ ان کے وکیل تھے، ان کے جو بڑے بھائی تھے آغا فقی ایمانی وہ ان کے داماد تھے، اور بہت سے بڑے بڑے علماء ان کے بیٹوں میں ان کے، تو یہ کافی انہوں نے کنٹریبیوشن کیے بہت بڑے بڑے۔ آغا خوئی کی مرجعیت کے دوران، اس دوران آغا سید محمود شہرودی ایک ہوتے تھے نجف اشرف میں، وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مرجع تھے، اور بہت بڑی ان کی مرجعی تھی، اور مسجد ہندیہ میں، مسجد ہندی کے نام سے مشہور ایک مسجد حرم ابراہیم سے بالکل متصل ہے، اندر بلکہ راستہ ہے مسجد ہندی کا، وہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے نواب نے بنائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام مسجد ہندی ڈال دیا گیا۔ اس کے لیے مراجوں کے نام دیے جاتے تھے، اور پھر قرآن نکلتا تھا، جس کے نام کا قرآن نکل آئے وہی وہاں پہ پھر مسجد ہندی کے اندر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ تو آیت اللہ سید محمود شہرودی کا قرآن نکلا تھا، تو انہی کا وہی وہاں پہ نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے سید محمود شہرودی۔ حرم میں نماز مغربی عشاء کی آغا حکیم پڑھاتے تھے، اور آغا خوئی بھی بالکل حرم سے متصل مسجد کے اندر مسجد خضرہ میں، تو مختلف مراجع مغربی عشاء کی نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے۔ حرم کے اندر بھی جماعت ہوتی تھی، حرم کے باہر صحن 3 یا 4 صحن تھے، سب صحنوں کے اندر وہاں پہ جماعت ہوتی تھی، اور اسی طرح سے امیر المومنین کے جو ہیں وہ جوار کے اندر بڑے بڑے مراجع وہاں پہ دفن ہیں، اور انہوں نے بے انتہا خدمات انجام دی۔ سید محمود شہرودی کے 2 بیٹے محمد شہرودی اور علی شہرودی دونوں مرجع بنے۔ علی شہرودی کا انتقال ہو گیا، جن کے داماد ایران کے چیف جسٹس سید محمود الہاشمی شہرودی ان کے داماد ہیں۔ تو آغا شہرودی ایک بہت بڑے مرجع رہے، اور ان کے درس میں بڑے بڑے قابل پاکستان کے علماء اور آغا خوئی کے بھی شاگردوں میں بے انتہا علماء شمار ہوتے ہیں۔ آغا شہرودی کے علاوہ نجف اشرف کے اندر اسی دوران سید عبدالہادی شیرازی ایک بہت بڑے نجف اشرف کے مرجع تھے، پھر آخر عمر میں 7 سال نابینا رہے، وہ ایک بہت برجستہ عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے اپنے درس میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں سید عبدالہادی شیرازی کا مقلد تھا، 60s میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ نجف اشرف کے اندر آیت اللہ محمد ہادی میلانی تھے، جو بعد میں پھر مشہد مقدس منتقل ہو گئے تھے۔ نجف ہی کے اندر ایک اور مرجع تھے آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی، جو پھر بعد میں مشہد مقدس منتقل ہو گئے تھے، جن کے نام پہ ایک ایران میں سڑک بھی ہے مشہد مقدس میں سید عبداللہ شیرازی کے۔ آج ان کے بیٹے ہیں وہیں مشہد میں ہوتے ہیں، بہت بڑے مرجع، اور ان کے پوتے نے نہج البلاغہ کی تکمیل کی ہے، یعنی نہج البلاغہ کے اور خطبوں کو بھی، جو یا بعض اوقات سید رضی نے لکھا ہے کہ ومنہا، اس خطبے کا یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی حصہ، یعنی یہ حصہ ہے، اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی چیز مسنگ ہے، تو انہوں نے وہ تلاش کر کے وہ جو بیچ کے مسنگ پیسز سے وہ بھی جمع کیے ہیں تکمیل نہج البلاغہ کے نام سے۔ تو عبداللہ شیرازی کے پوتے ہیں جن کا نام وہ بھی آغا موسوی ہیں، سید ہاشم موسوی کے نام سے۔ تو اسی طرح سے اور بہت بڑے بڑے مراجع گزرے ہیں۔ نجف اشرف کے اندر اور بہت سے مراجع تھے چھوٹے بڑے، آیت اللہ سید عبدالاعلیٰ سبزواری بہت بڑے مرجع گزرے ہیں۔ آغا خوئی کے انتقال کے بعد ان کو باقاعدہ مین نام پیش کیا گیا نجف اشرف میں، لیکن آغا خوئی کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بہت سی کتابیں، لیکن ان کی 3 کتابیں قابل ذکر ہیں سید عبدالاعلیٰ سبزواری کی۔ یہ بھی سید عبدالاعلیٰ موسوی سبزواری، ایک ان کے مہذب الاحکام جو 30 جلدوں پہ انہوں نے پورے فقہ کا دورہ خود لکھا ہے، ایک ہے مہذب الاحکام، دوسری ہے ان کی تہذیب الاصول کے، انہوں نے اصول فقہ کے جتنے بھی زائدات ہیں جو صرف مربوط بحثیں ہیں، کلامی بحثیں، عرفانی، فلسفی، ساری بحثیں نکال کے صرف اصول فقہ کے جو خالص بحثیں ہیں ان کو جمع کر کے تہذیب الاصول کے نام سے
جیسے کفایہ کے درجے کی یا درس خارج کو تلخیص کر کے خلاصہ کر کے تہذیب الاصول کے نام سے 2 جلدوں پہ سارے زائدات کہتے ہیں میں نے نکال کے صرف لکھ دی ہے تہذیب الاصول 2 جلدوں میں، وہ آغا سبزواری نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تفسیر ہے 30 جلدوں پہ 30 والیومز میں مواہب الرحمن کے نام سے، مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن، جو بہترین تفسیر ہے جس کے اندر فلسفی، کلامی، عرفانی ساری بحثیں، ادبی بحثیں، بہت ایک اچھی جامع تفسیر ہے مواہب الرحمن کے نام سے۔ یہ بہت بڑے مرجع تھے لیکن ان کی مرجعیت کو اس طرح سے بہت زیادہ چلی نہیں، لیکن یہ بہت ایک مقدس مرجع مشہور تھے، نجف میں ان کا استخارہ مشہور تھا، ان کا تقدس مشہور تھا آغا سبزواری کا، تو ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ آغا خوئی کے شاگردوں میں بہت سے بڑے بڑے علماء، بزرگ علماء گزرے نجف سے متعلق۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم قوم کے علماء سے متعلق کچھ پیش کریں گے جو مراجع تھے وہاں پہ، تو نجف کے کچھ اور مراجعوں کی آج زندگی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آغا خوئی کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے اور علماء تھے، سید علی بہشتی جن کا انتقال جو ہے وہ 2005 میں ظاہراً ہوا ہے۔ بہت بڑے ایک مرجع تھے سید علی بہشتی، اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اگلے مرجع آغا خوئی کے بعد یہی مرجع بنتے، لیکن انہوں نے اپنی توضیح مسائل نہیں چھپوائی، جس کی وجہ سے انہوں نے مرجعیت کا انکار کر دیا کہ میں مرجع نہیں بننا چاہتا، کسی اور کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ بہت ایک قابل تھے، بہت سے لوگ ان کو مانتے تھے بہت زیادہ، اور ان کی قابلیت اور ان کا جو ہے وہ علم اور ان کے تقوی، ان کا زہد بہت مشہور تھا۔ یہ جو ہیں وہ سمدھی تھے آغا خوئی کے، ان کی بیٹی آغا خوئی کے بیٹے سے بیاہی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نجف کے مراجعوں کے اندر جو آغا خوئی کے شاگردوں میں تھے وہ آغا مرزا علی الغروی تھے، جن کو صدام نے شہید کر دیا تھا 97 یا 98 میں شہید کیا گیا۔ مرزا برجردی آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے وہ، اور مرزا علی الغروی۔ مرزا علی الغروی حرم میں نماز پڑھاتے تھے، آیت اللہ مرزا برجردی بھی حرم میں نماز پڑھاتے تھے، اور آغا سید محمد سید الحکیم اندر نماز پڑھاتے تھے۔ آغا سید محمد سید الحکیم ابھی زندہ ہیں، آغا محسن الحکیم کے نواسے ہیں اور ایک مرجع ہیں۔ نجف کے جو 4 مین مراجع ہیں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ حکیم، سید محمد سید الحکیم، آیت اللہ بشیر نجفی، بشیر حسین نجفی، اور آیت اللہ اسحاق فیاض، یہ 4 مین مراجع ہیں، یہ چاروں آغا خوئی کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ جو نجف کے بہت برجستہ جو علماء گزرے ہیں، ان میں جو آخری دور کے اندر ان میں بہت سے نام ہیں، لیکن یہ جو 4 مراجع ہیں ان میں بھی آیت اللہ اسحاق فیاض آغا خوئی کے شاگردوں میں، خاص شاگردوں میں ہیں، دفتر کے انچارج بھی رہے ہیں، ان کے ہیئت استفتاءات کے مسئول بھی رہے ہیں تقریباً 27 سال آخری عمر تک، اور نجف کے بڑے بڑے جو مدرسین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، ابھی بھی وہاں پہ ان کا درس خارج موجودہ جو مراجع ہیں ان میں سب سے زیادہ انہی کا مقبول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آغا خوئی کے مبانی ان کے پاس ہے۔ آغا خوئی کے شاگردوں میں ایک آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر بہت بڑا نام گزرا ہے، جن کے اوپر بہرحال پورا پروگرام ہونا چاہیے، جن کی بہت سی کتابیں ہیں، جنہوں نے تاریخ پہ، فلسفے پہ، کلام پہ، منطق پہ، تفسیر پہ بھی ان کی، فقہ پہ، اصول، مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں چھپی ہیں، اور بہت قابل ایک مرجع تھے، نابغہ روزگار تھے، اور 11 سال کی عمر میں نجف اشرف آئے درس کے لیے، اور 13 سال کی عمر میں درس خارج میں جانے لگے آغا خوئی کے، اور 17 سال کے تھے، 16 یا 17 سال کے تھے جب آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی نے ان کو درس اجتہاد کا اجازہ دے دیا تھا کہ یہ مجتہد ہیں، ینگسٹ مجتہد اس دور میں، آخری 100 سال 150 سال میں شاید ان سے پہلے کوئی مجتہد نہ بنا ہو، یہ کم سینی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، اور آغا خوئی جیسے بزرگ استاد نے ان کو اجازہ اجتہاد دے دیا تھا 17 سال کی عمر میں کہ یہ مجتہد ہیں، اور اس سے پہلے ان کے پاس ان کے ماموں وغیرہ اور مختلف مجتہدین کے اجتہاد کے اجازے موجود تھے، اور یہ امام خوئینی کو بہت زیادہ مانتے تھے، اور آغا خوئی کے 12 سال شاگرد رہے، 13 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک یہ آغا خوئی کے درس خارج میں آئے، اور اس دوران تدریس بھی کرتے تھے۔ 17 یا 18 سال کی عمر میں ان کی پہلی کتاب چھپی تھی، فدق فی التاریخ، تاریخ میں فدق کا مقام جو ہے، اور بہت سی مختلف موضوعات میں کتابیں لکھی ہیں۔ منطق میں ان کتاب الاصوص المنطقیہ فی الاستقراء، یہ بہت مشہور ہوئی ان کی کتاب۔ اس کے علاوہ ان کے بہرحال حلقات جو ہیں وہ حلقہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں، 3 کتابیں اصول فقہ پہ، معالم الجدیدہ ہے، اور بہرحال اصول فقہ پہ کتابیں ہیں ان کی تقریرات ان کے شاگردوں نے لکھی، خصوصاً سید کاظم الحائری اور سید محمود الہاشمی نے ان کی تقریرات لکھی، 7 جلدوں میں جو ہیں وہ ان کے شاگرد سید محمود الہاشمی نے ان کی تقریرات لکھی خارج اصول کی، اور خارج فقہ بھی کہتے تھے یہ،
47 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی. صدام نے ان کو بہت ہی ظلم کرنے کے بعد شہید کیا. ان کی بہن کو ان کے سامنے شہید کیا. بنت الہدا ان کا نام تھا, سیدہ بنت الہدا. ان کو بہت برے طریقے سے ان کو قتل کیا. ان کے سارے انگلیوں کے ناخون کھینچے, ان کی داڑھی کے بال, بغلوں کے بال کھینچے, اور آہستہ آہستہ ان کو بہرحال بڑی اذیت دے کے آخر میں ایک تیزاب کے ٹب میں اتار دیا گیا. ایک بات جو ہے نا, وہ ایسڈ ٹب میں ان کو اتارا, بانس میں, ایک اس میں جس میں پورا ایک تیزاب بھرا تھا, اس میں ان کو باقاعدہ ڈال کے نکالا. اس میں ان کی شہادت ہو گئی. شہید سید محمد باقر الصدر 47 سال کے تھے جب ان کی شہادت ہوئی, اور یہ اگر زندہ ہوتے تو اس وقت مرجع ہوتے, اور یہ بہت بڑے مرجع ہوتے, سب سے بڑے مرجع یہی ہوتے شاید. تو ان کی بے انتہا کتابیں چھپی, اور ان کی قابلیت اور ان کی برجستگی کے اوپر کوئی سوال نہیں. 1981 میں ان کی شہادت ہوئی ظاہراً. اور انہوں نے کہہ لیجئے کہ عراق میں جو ایک تحریک شروع کی تھی, حزب الدعوہ وغیرہ پارٹی بنائی, پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھا, لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے, ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے عراق میں فکری حوالے سے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انہی کا ہے. انہوں نے بے انتہا محنت کی, بہت تگ و دو کے ساتھ انہوں نے کام کیا. بغداد میں اور پورے عراق کے اندر ان کے لیکچرز وغیرہ, درس وغیرہ جاتے تھے, درس اخلاق وغیرہ ان کے, اور فکری درس اور نظریات ان کے. پھر انہوں نے سیاسی بے انتہا کام کیا سیاسی حوالے سے عراق میں. تو ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بے انتہا قابل ستائش ہے کہ انہوں نے بے انتہا شاگرد تربیت کیے, بڑے بڑے مفکر تربیت کیے. اور ان کے شاگردوں میں سید کمال الحیدری اور محمد باقر ایروانی اور سید محمود الہاشمی باقر, محمد باقر الحکیم, سید کاظم الحائری, اور علامہ ذیشان حیدر جوادی, سید شمیم الحسن رضوی. بہت بڑے بڑے قابل لوگ جو ان کے شاگردوں میں, پوری دنیا کے لوگ ان کے شاگردوں میں شریک ہوئے, اور جو شاگرد تھے ان کے. پاکستان کے علماء میں بھی علامہ سعید نقوی صاحب, شیخ محسن علی نجفی, اور بہت بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے جو ان کے درس میں آیا کرتے تھے, اور ان سے بے انتہا متاثر تھے اور ان سے استفادہ کیا. تو شہید محمد باقر الصدر جو ہیں ایک بہت بڑے مفکر اور ایک نابغہ روزگار, ایک جینیس آدمی کا نام ہے. آغا خوئے کے شاگردوں میں بہرحال ایک بہت طویل فہرست ہے کہ جو ان کے شاگردوں کی لکھی جائے تو بن سکتی ہے. ہمارے پاس بھی تھوڑا وقت ہے. آج کے اس ابھی پروگرام کو ہم ابھی تھوڑا سا جاری رکھیں گے. آیت اللہ باقر الصدر کے علاوہ وہاں پہ اور بہت سے ایسے علماء تھے. علامہ سید مرتضیٰ عسکری جو تہران میں مقیم تھے, اور انہوں نے بہرحال وہاں پہ ایک فکری لحاظ سے بہت کام کیا. تاریخ میں یہ بہت بڑا نام گزرے ہیں, اور 2007 میں ان کا انتقال ہوا. 95 سال کی عمر میں, 1912 میں ان کی پیدائش تھی. تو یہ ایک بہت بڑا نام تھے تاریخ میں بھی, اور فکری لحاظ سے انہوں نے, سیاسی لحاظ سے بہت کام کیا عراق میں. اور آغا سید محمد مہدی الحکیم ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے بہت کنٹریبیوشن کیا عراق کی فکری, اور یہ مرکز اہل بیت بھی انہوں نے ہی تاسیس کیا تھا. اور انگلینڈ میں 1980s میں جب یہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد بھی بہت کنٹریبیوشن کیا. تو آغا سید محمد باقر الصدر کے شاگردوں میں اور ان کے معاصر لوگوں میں ان کا ایک خاص اثر تھا. صدر خاندان ایک بہرحال بہت بڑا خاندان ہے اور ایک بہت ہی اہم خاندان ہے. سید موسیٰ صدر ان کے کزن تھے, جو جن کے والد سے سید صدر الدین صدر اور بڑے بھائی سید رضا صدر. سید صدر الدین صدر ایک بہت بڑے مرجع تھے. آغا شیخ عبدالکریم حائری نے, ہم ان پہ پروگرام کر چکے ہیں, جنہوں نے قوم کے حوزے کی بنیاد رکھی. اور ان کے انتقال کے بعد 3 جو مین مرجع تھے, آیت اللہ سید محمد حجت کوہکمرئی, آیت اللہ سید محمد تقی خنساری اور آیت اللہ سید صدر الدین صدر, یہ 3 مین مرجع تھے. تینوں ہی حرم نے, آیت اللہ حجت تو مدرسہ حجتی میں دفن ہے, جہاں پہ مجھے حقیق کو بھی پڑھنے کا موقع ملا. میں وہاں پہ زیر تعلیم رہا. لیکن آیت اللہ محمد تقی خنساری اور صدر الدین صدر جو ہیں وہ دونوں حرم حضرت معصومہ میں دفن ہیں. اور یہ والد تھے سید صدر الدین صدر سید موسیٰ صدر کے. لبنانی الاصل تھے, لبنان کے رہنے والے تھے, لیکن قوم آ گئے تھے اور فارسی سیکھ لی تھے, درس خارج کہتے تھے. تو ان کے بیٹے سید موسیٰ صدر وہ ایران میں پیدا ہوئے, پہلے بڑے تھے اس لیے فارسی بولتے تھے, اور پھر دوبارہ واپس امام خمینی کے نمائندہ بن کے گئے
لبنان، اور نہایت خوبصورت اور خوش شکل تھے، خوش بیان تھے. اور آقا موسیٰ صدر جو ہیں وہ پھر ان کو جب وہ لیبیا گئے تو وہاں پہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، اور جو آج تک ان کے متعلق پتہ نہیں چل سکا کہ زندہ ہیں یا نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہیں. بہرحال اگر زندہ تو خدا ان کو صحت دے اور آزادی دے. تو لیبیا میں ان کو قذافی نے کڈنیپ کر لیا تھا، اور وہ بہت ایک قابل عالم دین تھے جو فلسفے میں، فقہ میں، اصول میں قابلیت بھی رکھتے تھے. اور انہوں نے سیاسی حوالے سے بھی پورے لبنان کے اندر جو ایک تحول آیا، تبدیلی آئی، وہ سید موسیٰ صدر کی وجہ سے آئی کہ ایک وہاں پہ ایک بیداری پیدا ہوئی اور سارے کے سارے لوگ تبدیل ہونے لگے. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا تحول اور انقلاب سا ایک برپا ہوا لبنان میں کہ وہاں تشیع بڑے مضبوط ابھر کے سامنے آئے. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی، معاصر تاریخ، جو پچھلے 40 سال کی ہم نے جو آپ کے سامنے 40 سال کی تاریخ پیش کی، جس کے اندر بہت سے مراجعوں کا کنٹریبیوشن رہا، اور اس میں بڑے بڑے انقلابات اور بہت سی تبدیلیاں آئیں. نجف کا حوضہ اجاڑا گیا، صدام ملعون جیسے لوگوں نے نجف اشرف کے حوضے کو اجاڑا، بلڈوز کر دیا مدارس کو اور تباہ کیا، لائبریریاں تباہ کر دیں، سب کچھ تباہ کر دیا. اور نجف کے جو ہیں وہ علماء کو شہید کیا، نجف کے حوضے کو جو ہے وہ خراب کیا، اور پھر بہت سے لوگ جو ایرانی تھے ان کو نکالا، اور وہ لوگ وہاں سے واپس پھر ایران آ گئے. اور ایک بہرحال ایک تاریخ ہے کہ جو آج تک رو رو کے کہہ رہی ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے دہراؤ، مجھے دیکھو کہ کتنا ظلم ہوا کتنے لوگوں کے ساتھ تاریخ میں، نجف اشرف کی تاریخ میں. تو بہرحال یہ نجف اشرف کی آخری تاریخ تھی. پھر 1992 میں 92 میں جب آقا خوئی کا انتقال ہوا تو آقا سبزواری کا نام آیا سامنے، اور آقا سبزواری کا 93 میں انتقال ہوا. اور ان کے بعد پھر بہرحال جو نام سامنے آقا مرزا علی الغروی اور مختلف مراجعوں کے، تو اس دوران قوم مقدس میں آقا گلپاگانی کا اعلان ہو چکا تھا خوئی کے بعد، اور انہیں کی عالمی تقلید ہو رہی تھی، پوری دنیا میں ان کی تقلید ہو رہی تھی آقا گلپاگانی کی. 93 کے آخر میں آقا گلپاگانی کا نومبر 1993 میں 93 میں آقا گلپاگانی کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر آقا سیستانی کا اعلان کر دیا گیا ان کی مرضی کا. اس دوران قم سے اعلان آقا شیخ محمد علی عراقی کا تھا، اور ادھر سے نجف سے آقا سے علی سے حسینی سیستانی کا. آقا عراقی کے انتقال کے بعد پھر آقا سیستانی کی مرضی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور مین مرجع اس وقت سب سے زیادہ تقلید ان کی ہوتی ہے پوری دنیا میں. اور ان کے علاوہ پھر آقا عراقی شیخ محمد علی عراقی کا جب انتقال ہوا قوم مقدس میں، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قوم سے متعلق پیش کریں گے، لیکن آقا شیخ محمد علی عراقی 102 سال کے تھے یا اس سے بھی زیادہ، شاید 103-4 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا. تو ان کے انتقال پہ قم کی جامعۃ المدرسین نے، قم کی جو مدرسین کا ایک مجموعہ اور ایک ان کی تنظیم ہے جس کے اندر وہ سارے علماء مجتہدین، مدرسین جو ہیں مجتہدین، وہ سب اس کے ممبر ہیں. ان لوگوں نے اعلان کیا 7 مراجعوں کا، جس میں آیت اللہ فاضل انکرانی مرحوم تھے جن کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد آیت اللہ محمد تقی بہجت کا اعلان کیا جن کا انتقال ہو گیا. پھر آیت اللہ سید علی خامنائی کا، آیت اللہ وحید خراسانی کا اعلان کیا. پھر آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی کا، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا. تو یہ آیت اللہ صافی گلپاگانی بھی ہیں بہرحال قوم مقدس میں بہت بڑے مرجع. تو قوم کی انشاءاللہ مراجعوں سے متعلق بعد میں پیش کریں گے. تو ان لوگوں کا سب کا اعلان کیا گیا. تو اب جن میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خامنائی، اور یہ مین مراجع ہیں اس وقت، 4 نجف میں ہیں مین مراجع، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ بشیر، آیت اللہ محمد سعید الحکیم. اسی طرح سے قم میں بھی 4 مراجع مین، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ صافی گلپاگانی، آیت اللہ ناصر مکارم، اور آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی. یہ 4 مین مراجع ہیں قم میں. اس طرح سے تہران میں آیت اللہ خامنائی ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نام ہیں مراجعوں میں، بڑے بڑے علماء کے نام ہیں. تو یہ موجودہ مراجع بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان کی علمی شخصیت، ہم جب لوگوں کو کھو دیتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کھو دیا. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم قوم سے متعلق پھر آخری جو ہے وہ پروگرام میں پیش کریں گے کہ قوم کے مراجع
ان کی تاریخ کو تھوڑا سا پیش کریں جو آخری دور کے مراجع ہیں، کیونکہ ہم آغا برجردی سے متعلق آغا شیخ عبد الکریم حائری اور پھر آغا برجردی کے دور تک کو پیش کر چکے ہیں، ان کے بعد کے بھی دور کو پیش کر چکے ہیں، پھر ہم آخری دور کو پیش کریں گے جس میں آیت اللہ مرشی سے متعلق اور جو ان کے معاصر جو مراجع ہیں، آیت اللہ مرشی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ گلپاگانی، ان کی زندگی کو تھوڑا بہت پیش کریں گے، آیت اللہ بہاؤالدینی وغیرہ سب کو، آغا بہجت اور آغا فاضل انکرانی، آیت اللہ تبریزی وغیرہ، ان سب کی زندگی کو پیش کریں گے اگلے پروگرام میں، اور اگلے پروگرام میں اگر ہو سکے گا تو ہم اس کو تاریخ علماء کو اپنے آخری مرحلے میں انشاءاللہ پہنچا کے ختم کر دیں گے، نہیں تو پھر ایک آدھ اور پروگرام ہم کریں گے۔ بس یہ ہم آج تک کے جتنے بھی ہمارے اب تک کے علماء فقہاء ہیں ان کے ہم نے ایک خلاصہ جو تاریخ ہے وہ ہم نے اس کو پیش کر دیا۔ ایسے ابھی بہت سے نام ہیں جن کو ذکر نہیں کیا گیا، اور بہت سے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا آج تک کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہے، تو خداوند متعال ہمیں ان کی زندگیاں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس سے کافی کچھ سیکھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں کہ یہ جب ائمہ کے شاگرد ایسے ہیں، ائمہ کے مکتب کے یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں فقہاء، یا ائمہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتے، یہ سب ان کے قدموں کی خاک ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں ان کے قدموں کی خاک ہیں، تو جب وہ ایسے ہیں تو پھر ائمہ علیہ السلام کو انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد اور ان کے یہ ادنا سے خادم ایسے ہیں یہ، تو ان کا اپنا مقام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں ایک دو پروگراموں میں ہم اس پروگرام کے اس سیریز کو ہم اپنے اختتام پہ پہنچائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔